والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین صدق اللہ العظیم۔ کتاب رحمت قرآن مجید برہان رشید کا پارہ نمبر 25 سورہ الدخان آیت نمبر 37 ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: کیا وہ بہتر ہیں یا تبع نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلے والے لوگ؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ یہ اس آیت شریفہ کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں کفار قریش کا رد کیا گیا ہے کہ کیا طاقت و قوت اور شان و شوکت میں کفار مکہ بہتر ہیں یا تبع نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلے والے لوگ جیسے عاد اور سمود وغیرہ جو کہ کافر امتوں میں سے تھے۔ ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے ان کے کفر کے باعث ہلاک کر دیا۔ بے شک وہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر لوگ تھے، جس کی وجہ سے وہ عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ جب یہ کفار مکہ سے زیادہ طاقت و قوت رکھنے کے باوجود کفر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو کفار مکہ جو کہ کفر میں ان کے شریک ہیں، انہیں ہلاک کرنا کون سا دشوار کام ہے، حالانکہ یہ تو ان کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہیں۔ یاد رہے اس آیت میں جس تبع کا ذکر ہے یہ تبع حمیری تھے جو خود مومن اور یمن کے بادشاہ تھے، لیکن ان کی قوم کافر تھی جو کہ انتہائی طاقت و قوت اور شان و شوکت کی مالک تھی، اور ان کی قوم کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبع کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اسی تبع نے مدینہ منورہ کو بسایا، آباد کیا۔ اس تبع نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غائبانہ خط لکھ کر لوگوں کے سپرد کیا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں تو یہ میرا خط ان کو پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو یعلا نے وہ جو تبع کا خط تھا وہ آقا علیہ السلام کو پیش کیا۔ ان کا تفصیلی واقعہ ہم جمعۃ المبارک میں بیان کر چکے ہیں۔ آگے فرمایا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، آیت نمبر 38۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو ایسے ہی کھیل کے طور پر بغیر مقصد کے نہیں بنایا، کیونکہ اگر مرنے کے بعد اٹھنا اور حساب و ثواب نہ ہو تو مخلوق کی پیدائش محض فنا کے لیے ہوگی اور یہ عبث اور لعب ہے۔ تو اس دلیل سے ثابت ہوا کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی ضرور ہے جس میں اعمال کا حساب ہوگا اور ان کی سزا اور جزا ملے گی۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، آیت نمبر 39۔ ہم نے انہیں حق کے ساتھ ہی بنایا لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ بنایا تاکہ لوگوں کو فرما برداری کرنے پر ثواب دیں
اور نافرمانی کرنے پر عذاب کریں۔ لیکن کفار مکہ میں سے اکثر لوگ غفلت اور غور و فکر نہ کرنے کے باعث جانتے ہی نہیں کہ آسمان و زمین پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے اور حکیم کا کوئی فعل بیکار نہیں ہوتا۔ ان یوم الفصل کان میقاتہم، آیت نمبر 40 سے 42۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقرر کیا ہوا وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ مہربانی فرمائے گا، بے شک وہی عزت والا اور مہربان ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یعنی قیامت کا دن، جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا، وہ ان سب کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مقرر کیا ہوا وقت ہے۔ اس دن رب العزت اگلوں کو پچھلوں کو سب کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن کوئی دوست، جگری یار کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، رشتہ داری اور محبت بالکل نفع نہیں دے گی، اور نہ ان کافروں کی مدد کی جائے گی۔ البتہ مومنین اللہ کے اذن سے ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ بے شک وہی اللہ عزت والا، اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں غلبے والا ہے اور اپنے دوستوں یعنی ایمان والوں پر مہربان ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پاک کلام سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔